بچپن میں جب امی بھائی کو دہی یا نہاری وغیرہ لینے بھیجتی تھیں تو ساتھ اسٹیل کا چھوٹا ڈول دیا کرتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ ایک تو شاپنگ بیگ کے جراثیم نہیں لگتے، دوسرا کھانے پینے کی چیزیں اس طرح نمائش کر کے نہیں لاتے، پردہ رکھتے ہیں۔ روٹی لینے بھیجتی تو ساتھ دسترخوان دیا کرتی تھیں۔ وجہ پھر وہی کہ اخبار یا کاغذ کے جراثیم نہ لگیں اور پردہ بھی رہے۔ وہ کہتی تھی یوں شاپر میں روٹی لانے سے روٹی کی بے ادبی ہوتی ہے اور روٹی کا پردہ بھی نہیں رہتا۔ گھر کا سودا سلف لانے کے لیے کپڑے کے تھیلے سیے جاتے تھے تاکہ سودا سلف عزت سے گھر لایا جا سکے۔ محلہ داروں کے گھر، حتیٰ کہ ایک ہی گھر کے مختلف پورشنز میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کو کھانا بھیجتے تھے تو خوان کو خوان پوش سے ڈھک دیا کرتے۔ اب نام لو تو پہلے خوان پوش کا ہی مطلب سمجھانا پڑے گا۔ یہی پردہ شیشہ پر بھی ڈالا جاتا تھا۔ امی کا کہنا یہ تھا کہ آتے جاتے آئینے پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، اس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ کہیں سے آتے یا جاتے تھے تو پاپا گلی میں شور نہیں مچانے دیتے تھے۔ خاص طور پر رات کو گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی تاکید کر دی جاتی تھی کہ گاڑی کا دروازہ بالکل آرام سے بند کرنا ہے۔ اس میں دو لاجکس بیان کی جاتی تھیں کہ ایک تو کسی کی نیند خراب نہ ہو، دوسرا ہر طرح کی نظر سے محفوظ رہیں، کیونکہ فیملی اکٹھا باہر نکلتی ہے تو 100 طرح کی نظریں پڑتی ہیں۔ آج یہ بات کرو تو سب ہنستے ہیں ہم پر۔ مزید ذکر کروں تو جب نانی کے گھر جاتے تھے تو ان کے دروازے پر پردہ ڈلا ہوا ہوتا تھا۔ میں نانی سے کہتی تھی کہ اس سے اچھے بھلے دروازے کی شو خراب ہوتی ہے، تو وہ کہتی تھیں اس سے گھر کا پردہ ہو جاتا ہے، ورنہ دروازہ کھولتے ہی باہر والے کی صحن میں بیٹھے افراد پر نظر پڑ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ نانی کا ٹی وی بھی دروازے والا تھا اور وہ ٹی وی بند کرتے ہی دروازے بند کرنے کا حکم دیتی تھیں کہ اس کو بھی ڈھکو۔ اب یہ پردہ کیا تھا؟ یہ وضعداری کا پردہ تھا، مروت کا پردہ تھا۔ یہ پردہ وہ تھا جو بے حیا ہونے سے بچاتا تھا، رزق کی اہمیت بڑھاتا تھا، رزق کی عزت کرنا سکھاتا تھا۔ اور اب یہ پردہ کہاں ہے؟ اب یہ ہم سب کی عقلوں پر پڑ گیا ہے۔ ہمیں برائی نہیں لگتی۔ بے حیائی آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں جگہ بنا رہی ہے۔ ہم اپنے باپ سے انتہائی بے تکلف تھے، تب بھی ایک پردہ تھا، کیونکہ امی کہتی تھیں باپ بیٹی میں، بہن بھائی میں بھی پردہ ہوتا ہے تو قائم رہنا چاہیے۔ آج کسی کو کہو تو وہ طعنہ ہی مار دیتا ہے کہ جی آپ کے ابو آپ کو پیار ہی نہیں کرتے ہوں گے۔ اسی طرح اپنی بہت سی قیمتی روایات ہم لوگ اب کھو چکے ہیں۔ افسوس۔ دعا یہی ہے کہ رشتوں کے جو بھرم اور پردے ہمارے مذہب نے بنائے ہیں، ہم خود بھی ان پر عمل کر سکیں اور اپنی اولادوں کو بھی عمل کرنا سکھا سکیں۔ آمین۔ تو دوستو، زی اسٹوری آفیشیل کی یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے چینل کو سپورٹ بھی کریں، اور مزید ایسی اسٹوری سننے کے لیے زی اسٹوری آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تو جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔